اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی کا چرچا ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ امام احمد رضا کی عظمت ہم سب کو تسلیم ہے۔ امام احمد رضا کی رفعت روز بروز بلندی کی طرف رواں ہے۔ امام احمد رضا کی شہرت صرف اور صرف ہندوستان ہی کے چار دیوار ہی تک محدود نہیں، بلکہ امام احمد رضا کی شہرت مکہ کے سرزمین پر بھی ہے۔ امام احمد رضا کی شہرت مدینہ منورہ میں بھی ہے۔ امام احمد رضا کی شہرت عراق میں بھی ہے۔ امام احمد رضا کی شہرت افغانستان میں بھی ہے۔ امام احمد رضا کی شہرت لندن کے یونیورسٹیوں میں بھی ہے۔ امام احمد رضا کی شہرت، امام احمد رضا کی رفعت کہاں ہے؟ جس طرف دیکھو گے اسی طرف امام احمد رضا کی شہرت نظر آئیں گے۔ امام احمد رضا کی شہرت جب لندن کے یونیورسٹیوں میں بھی ہے، امام احمد رضا کی شہرت افغانستان کے سرزمین پر بھی ہے۔ امام احمد رضا کی شہرت امام احمد رضا کی شہرت، امام احمد رضا کی عظمت ہم سب کو تسلیم ہے۔ تو یہ کہہ لینے دیا جائے کہ امام احمد رضا کی شہرت صرف چند ملکوں میں نہیں، بلکہ امام احمد رضا کی شہرت وہاں ہے جہاں فتوائے رضویہ موجود ہے۔ امام احمد رضا کی شہرت وہاں ہے جہاں دولت المقدیہ موجود ہے۔ امام احمد رضا کی شہرت وہاں ہے جہاں کنز الایمان موجود ہے، جہاں کنز الایمان موجود ہے۔ عزیز وقار حضور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا کی ذات مدبر کی تدبیر میں ہے، محقق کی تحقیق میں ہے، مفسر کی تفسیر میں ہے، اور مفتی کے فتویٰ میں ہے۔ جب کوئی دانش مند حضور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی کی عظمت کے سامنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ اور جب کوئی محقق حضور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، میرے امام کی زندگی کو پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، جب کوئی محقق حضور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے سامنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ جب کوئی مفکر اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، جب کوئی مفسر اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی تفسیر کے سامنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ جب کوئی مدبر اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی زندگی، اعلیٰ حضرت کی تدبیر کے سامنے سر کو خم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت تمام خوبیوں کے جامع ہے، اسی لیے تو کسی دیوانہ نے کیا ہی خوب کہا ہے، ڈالے دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیز وقار حضور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی کی نسبت پانا اور مل جانا یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے کہ حضور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی کا کوئی شاگرد اختیار کر لیا تو مفسر اعظم بن گیا، کوئی شاگرد اختیار کر لی، کوئی شاگرد اختیار کر لی تو صدر الشریعہ بن گیا، تو کوئی فیض حاصل کیا تو مفتی اعظم ہند بن گیا، تو کوئی حضور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی کے دامن سے رشتہ جوڑ لیا تو سید العلماء بن گیا، سید العلماء بن گیا۔ اور میرے امام فیض کا دریا بہاتے رہے اور لوگ فیض حاصل کرتے رہیں، میرے امام درنیاب لوگوں کو پیش کرتے رہے۔ کوئی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی کے فیض حاصل کرتے ہوئے مفتی اعظم ہند بن گیا، تو کوئی صدر الشریعہ کہلایا، تو
کوئی محدث کبیر کہلایا، تو کوئی تاج الشریعہ کہلایا، تو کوئی مجاہد ملت کہلایا، تو کوئی حافظ ملت کہلایا۔ اور مجھے کہہ لینے دیا جائے، اگر کوئی ہمارے بہار کے سرزمین کے جب کوئی حضور اعلی حضرت کے فیض حاصل کیا تو استاذ العلماء نصیر ملت کہلایا، استاذ العلماء نصیر ملت کہلایا۔ اور جب کوئی اور آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے موجود ہے حضور اعلی حضرت کا فیض حاصل کیا، حضور مفتی اعظم ہند کا فیض حاصل کیا، تو علامہ مفتی شاکر عادل استاذ العلماء استاذ الفقہاء ہند کے سرزمین پر بن کے چمکے ہے۔ عزیز وقار، آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا حضرت یعنی مسلک اعلی حضرت پر حضرت جو ہے کام کرتے رہتے ہیں۔ میں حضرت کا مشن مسلک اعلی حضرت ہے، مسلک اعلی حضرت کے اوپر کام کرنا اور کام کروانا ہے، اس لیے کہ اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا کے صاحب زادے حضور مفتی اعظم ہند کو، اللہ اکبر، حضرت تو بہت خوش نصیب ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند کے صحبت میں رہ چکے ہیں، اور حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ رہ کر کہیں جو ہے بہت سارے جگہوں میں جو ہے پروگرام بھی کیے ہیں، اور یہ بہت ہی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے آج جو آپ اور ہم جلسہ و جلوس کرتے ہیں تو یہ حضرت ہی کے بدولت ہے، مفتی شاکر ہی کے بدولت ہے۔ جب کوئی انسان مر جاتے ہیں تدفین کر دینے کے بعد، تدفین کرنے کے بعد اگر قبر کے سامنے کھڑے ہو کر آذان دیتے ہیں تو حضرت ہی کے جو ہے بدولت ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں کو یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا، جلسہ کیا ہوتا ہے معلوم نہیں تھا، جلوس کیا ہوتا ہے معلوم نہیں تھا، کہاں کس جگہ میں آذان پڑھنا چاہیے ہم لوگوں کو معلوم نہیں تھا، مگر دیکھو ایک شیر رضا نے شیر بہار بن کے بہار سے لے کر بنگال تک، اور بنگال سے لے کر دال خلا تک، دال خلا سے لے کر دارجلنگ تک اگر جلسہ و جلوس کا طور و طریقہ اپنایا اور لوگوں کے اندر اپنانے کی جو طریقہ بتایا، وہ کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے بلکہ وہ یہی آدمی مفتی شاکر عادل ہے، بلکہ یہی وہ آدمی ہے جو مفتی شاکر عادل ہے اور قاضی شہر پونا ہے۔ اللہ اکبر، جب آپ حضرت کی زندگی کو پڑھیں گے تب آپ کو معلوم چلے گا۔ ارے حضرت کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھو، حضرت کے بارے میں ارد گرد میں نہ پوچھو، حضرت کے بارے میں مہاراشٹر میں جا کر نہ پوچھنا، دلی میں جا کر نہ پوچھنا، دہلی میں جا کر نہ پوچھنا۔ ارے اگر حضرت کے بارے میں تمہیں پوچھنا ہی ہے تو بریلی کی دھرتی پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر پوچھ لینا کہ مفتی شاکر کون ہے، وہی کے لوگ بتائیں گے کہ مفتی شاکر تو شیر رضا ہے، مفتی شاکر تو شیر رضا ہے، شیر مفسر اعظم ہند ہے، خلیفہ حضور ریحان ملت ہے، خلیفہ حضور ریحان ملت وہ امین شریعت ہے۔ ارے میری قوت کی آگے، میری طاقت کی آگے، میری حیثیت کی آگے جو میں حضرت کی تعریف کروں، میں حضرت کی تعریف نہیں کر سکتا۔ ارے حضرت کے شاگرد کو اگر حضرت کے شاگرد کو اگر دیکھنا ہے تو بریلی شریف کے سرزمین پر چلے جاؤ، جامعہ نوریہ میں چلے جاؤ، مفتی رفیق الاسلام سے پوچھ لینا کہ مفتی شاکر ہے تو ہے کیا۔ رام گنج کے سرزمین پر چلے جانا، مفتی بشیر الدین سے پوچھ لینا آخر مفتی شاکر کیا ہے۔ گنجریا کے سرزمین پر پہنچ جانا، گنجریا والے بتائیں گے کہ مفتی شاکر کیا ہے۔ رسیا کے سرزمین پر پہنچ جانا، وہاں کے لوگ بتائیں گے کہ مفتی شاکر کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کانپور کے سرزمین پر چلے جانا، خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی عیسیٰ رضوی سے پوچھ لینا کہ مفتی شاکر عادل ہے تو ہے کہ یا سبوں کے زبان پہ یہی بات آئے گی کہ مفتی شاکر شیر رضا ہے، مفتی شاکر شیر مفتی اعظم ہند ہے، مفتی شاکر شیر مفتی شاکر جو ہے شیر حضور ریحان ملت ہے، مفتی شاکر شیر حضور امین شریعت ہے۔ ارے میرے دوست ادھر حضرت کو کیا جانتے ہیں، ممبئی کے سرزمین پر چلے جا
جاؤ، پونے کے سرزمین پر چلے جاؤ، ارے جدھر دیکھو گے، جس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو گے، مفتی شاکر کے دیوانہ ہی دیوانہ نظر آئیں گے، مفتی شاکر کے دیوانہ ہی دیوانہ نظر آئیں گے۔ مگر حضرت نے کہا جو گھر کے ہوتے ہیں اسے ہم لوگ اتنا بھاؤ نہیں دیتے ہیں، اتنا بھاؤ نہیں دیتے ہیں، ان کو دال برابر سمجھتے ہیں، مگر ہر کسی کو دال برابر نہ سمجھنا۔ ہر کوئی ایک طرح نہیں ہوتے ہیں، ہر کوئی ایک سا نہیں ہوتے ہیں، ہر کوئی رابعہ والے مولوی نہیں ہوتے ہیں، ہر کوئی ثالثہ والے مولوی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اگر وہ سب ہوتا تو ٹھیک ہے، مگر اس دور میں پڑھنے والا، ارے جن کے اوپر حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کی طرف دیکھ لیا وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ ان کی زندگی کو پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا، تب آپ کو معلوم ہوں گے۔ بہرحال اور ایک عشق رسول کا ایک آخری واقعہ بتا کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت نے جب محبت کیا، کیسے محبت کیا اور کن لوگوں کی طرح محبت کیا، اب وہ واقعہ بتاتا ہوں میں آپ لوگوں کو کہ حضور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھا، ان کی زندگی کو پڑھا، پڑھنے کے بعد سمجھا، سمجھنے کے بعد ابو بکر صدیق کی طرح میرے امام محبت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھتے ہوئے، ان کے قول و فعل کو اپناتے ہوئے، ان کی زندگی کو سمجھتے ہوئے حضور اعلیٰ حضرت نے محبت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھا، پڑھنے کے بعد سمجھا اور سمجھنے کے بعد دیکھا کہ آخرکار ان لوگوں نے جس طرح رسول اللہ سے محبت کیا ہے، رسول کو راضی کیا ہے، میرے امام نے اسی طرح ان لوگوں کی طرح پیار کیا ہے، عشق کیا ہے، وفا کیا ہے۔ حضرت شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول و فعل کو دیکھا، ان کی زندگی کو دیکھا، زندگی کی واقعہ کو معلوم کیا، معلوم کرنے کے بعد وہ جس طرح رسول اعظم سے محبت کیے، عشق کیے، پیار کیے، انہی کے قول و فعل کو اپناتے ہوئے امام احمد رضا نے جب محبت کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے جب محبت کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے جب وفا کیا ہے، ارے اعلیٰ حضرت کی محبت میں غوث پاک کی محبت نظر آتی ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت میں خواجہ معین الدین کی محبت نظر آتی ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت میں امام اعظم کی محبت نظر آتی ہے، اعلیٰ حضرت کی محبت میں علاؤ الدین حق کی محبت، علاؤ الدین حق پنڈاوی کی محبت نظر آتی ہے۔ ارے اعلیٰ حضرت کی محبت میں دیکھو، میں آپ کو بتاؤں اور ایک واقعہ بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت کے اوپر خود آل رسول فخر کیا کرتے ہیں، خود آل رسول فخر کیا کرتے ہیں۔ جب میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ماہ حرام مطہرہ کے سرزمین پر پہنچتے ہیں بیعت کے لیے، جب امام احمد رضا کو سید آل رسول اپنے جو حلقۂ مریدین میں داخل کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خلافت بھی عطا کر دیتے ہیں، اور سید آل رسول کیا کہتے پتا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر مجھ سے رب کائنات پوچھے گا اے آل رسول تم نے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں وہ سید آل رسول کہتے ہیں میں اس وقت خالق کے کائنات کو کہوں گا اے خالق کے کائنات میں آپ کے لیے امام احمد رضا کو لایا ہوں، میں آپ کے لیے عشق و وفا کے ایک جزدان کو لایا ہوں۔ تو توجہ آپ لوگوں کی جو توجہ چاہوں گا، ذرا توجہ سے سنیے گا کہ جب سید آل رسول کہتے ہیں، سید آل رسول فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا اے سید آل رسول تم نے میرے لیے کیا لائے ہو، سید آل رسول کہیں گے، سید آل رسول یہ نہیں کہیں گے میں نماز کو لے کر آیا ہوں، میں روزہ کو لے کر آیا ہوں، میں تسبیح و تحلیل کو لے کر آیا ہوں، یہ نہیں کہیں گے میں جو ہے زکوٰۃ و صدقات کو لے کر آیا ہوں، یہ نہیں کہیں گے کہ میں مریدوں کے ذنب غفیر کو لایا ہوں، بلکہ اگر سید آل رسول کہیں گے خالق کائنات
پوچھے گا اے آل رسول تم نے میرے لیے کیا لایا، تو آل رسول جواب دیں گے، آل رسول عرض کریں گے اے خالق کائنات میں تمہارے لیے دنیا سے امام احمد رضا کو لایا ہوں، بے شک سبحان اللہ. میں دنیا سے آپ کے لیے امام احمد رضا کو لایا ہوں. عزیز وقار، آل رسول کو معلوم ہے نماز سے زیادہ رسول کو، نماز سے زیادہ اللہ کو عشق مصطفیٰ پسند ہے، روزہ سے زیادہ، حج سے زیادہ، تمام عبادتوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی عشق مصطفیٰ پسند ہے. اور سید آل رسول جانتے تھے کہ عشق مصطفیٰ کا مجسمے کا نام ہی تو امام احمد رضا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.